نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وما قدر اللہ حق قدرہ، اور قدر نہیں کی انہوں نے اللہ کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کرنے کا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب کہا انہوں نے نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کچھ بھی۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، آپ فرما دیجئے کس نے نازل کی تھی وہ کتاب جس کو لائے موسیٰ علیہ السلام، نورا وہدی للناس، جو سراپا نور تھی اور ہدایت لوگوں کے لیے، تجعلونہ قراطیس، کر دیتے ہو تم اس کو ورق ورق، تبدونہا وتخفون کثیرا، ظاہر کرتے ہو اس کو اور چھپاتے ہو اکثر کو۔ وعلمتم ما لم تعلموا، اور تم سکھائے گئے وہ جو تم نہ جانتے تھے، انتم ولا آباؤکم، نہ تم اور نہ تمہارے بڑے۔ قل اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ ہی نے نازل کی۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر چھوڑ دے ان کو اپنی بیہودگی میں کھیلتے رہیں۔ وہذا کتاب انزلناہ، اور یہ عظیم الشان کتاب ہم نے نازل کیا اس کو، مبارک مصدق الذی بین یدیہ، جو برکت دی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے آگے گزر گئیں۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، اور تاکہ ڈرائیں آپ مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد کے شہروں کو۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت کے ساتھ، یؤمنون بہ، وہ ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ بھی، وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الانعام کا 11واں رکوع آیت نمبر 91 اور 92 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔
اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل آپ حضرات نے سنا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے نقلی دلیل تفصیل کے ساتھ دیگر انبیاء سے اجمالاً بیان کی، اور پھر فرمایا کہ یہ سارے انبیاء صراط مستقیم پر تھے، اور اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی راہ پر آپ نے بھی چلنا ہے جس راہ پر یہ میرے سچے رسول چلتے ہوئے گئے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جس راہ پر میرے انبیاء گئے اسی دعوت کو لے کر میرے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے، لہٰذا ان کا انکار نہ کیجیے۔ اگر انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبوری نہیں، وہ اور قوم کو بھی کھڑا کر لے گا۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں کا رویہ کیا تھا، وہ آج کے سبق میں یہودیوں کا خصوصاً ان پر شکوہ کرتے ہوئے ان کی ایک خباثت کو بیان کیا گیا۔ یہودی چونکہ پڑھے لکھے تھے، ان کے پاس تورات کا علم تھا، جبکہ مشرکین عرب باقی جو تھے وہ تو ان پڑھ لوگ تھے، ان کو تو پتہ نہیں تھا۔ تو کئی موقعوں پہ ایسا ہوا کہ مشرکین کو جب کسی بات کا پتہ نہ ہوتا تو وہ یہودیوں کی مدد لیتے، یار ہمیں بتاؤ وہ نبی اس طرح کہتے ہیں، ہم ان کو کیا کہیں۔ بڑے مشہور بات آپ نے پہلے کئی بار سنی ہے کہ یہ یہودیوں نے ہی سوال سکھا کر بھیجا تھا مشرکین مکہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان کنعان سے مصر کیسے منتقل ہوا۔ اب مکے والوں کو تو اس واقعے کا کوئی علم نہیں تھا کہ یعقوب علیہ السلام کہاں تھے، کیسے تھے، انہوں نے سوال کر کے پکوا کے بھیجا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں سورہ یوسف نازل فرمائی اور اس میں سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح منتقل ہوا۔ انہوں نے یہ سوال کر کے بھیجا تھا اصحاب کہف کون تھے، اور موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا کیا واقعہ تھا، ذوالقرنین کون تھے، روح کی کیا حقیقت ہے۔ یہ سوال ان مشرکین کو بتاتے، یہ ان کے پاس جاتے ہمیں مشکل سوال بتاؤ تاکہ ہم پھنسائیں، لیکن وہ وحی کے ذریعے اللہ صورت نازل فرما دیتے۔ تو اب جناب یہ یہودی ایسی الٹی باتیں بتاتے رہتے تھے۔ سورۃ النساء میں گزر گیا، مشرکین ان کے پاس گئے، وہ ان کا ایک بدبخت تھا کعب بن اشرف، اس سے پوچھا کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرتے ہیں، تم بتاؤ، چلو پڑھے لکھے لوگ ہو، اگرچہ ہمارے دین پر تو نہیں ہو، لیکن یہ ہے کہ ان میں اور ہم میں زیادہ بہتر کون ہے۔ اب بت پرستی یہودی بھی 100% جانتے تھے کہ غلط ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد میں ان کو کہا کہ تم ان سے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین میں بہت اچھے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ایسے بے ایمان لوگ تھے، یعنی جانتے بوجھتے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد اور بغض کی وجہ سے ان مشرکین کی وہ بری عادتیں جن کو یہ بھی برائی سمجھتے تھے، لیکن آپ کی ضد کی وجہ سے کہتے تھے یہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح کی ایک حرکت کا ذکر یہاں پر ہے آج کے سبق میں کہ مشرکین نے پوچھا، دیکھو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہماری برادری کے، ہمارے گاؤں میں ہیں، ہم ان کی دیانت سے، صداقت سے، ان ساری چیزوں کے تو ہم قائل ہیں، ہمارے وہ رشتہ دار ہیں، ہمارے کنبے قبیلے سے ہیں، ہم نے ان کا بچپن دیکھا، ہم نے ان کا لڑکپن دیکھا، ہم نے ان کی جوانی دیکھی اور ہم نے ان کی عادات دیکھی، لیکن اب وہ کہتے ہیں میں نبی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس یہودیوں سے انہوں نے پوچھا اس بارے میں ہمیں کچھ بتاؤ۔ اب یہودیوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ سچی بات کرتے، لیکن انہوں نے کہا جی دیکھو بات سنو، آج تک تو اللہ نے کسی بشر، کسی انسان کو رسول بنایا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ آئی؟ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد میں، آپ کی مخالفت میں یہ کہہ دیا کہ آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی کلام، کوئی وحی نازل کی ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ اب اللہ تعالیٰ یہاں میں فرماتے ہیں کتنے بدبخت ہیں، وما قدر اللہ حق قدری، ان ظالموں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ کیسے یا اللہ فرمایا اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے آج تک کسی بشر پہ کوئی شے نازل ہی نہیں کی، کتنا بڑا جھوٹ بولا۔
معلوم ہوا ضد ایک ایسی چیز ہے نا، ضد جب دل میں آ جائے نا تو انسان ہر بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے وہ جناب دلیری کے ساتھ کر جاتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا۔ اب یہ سارا حسد تھا، یہ سارا ضد تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خصوصی ان کو حسد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بنی اور ہماری جناب عزت خاک میں مل گئی۔ پہلے تو ہم اہل کتاب سمجھے جاتے تھے اور ہماری بڑی ٹور ٹار بنی ہوئی تھی، اور آپ کی وجہ سے وہ ہماری ساری ٹور ٹار ختم ہو گئی، لہٰذا جناب بس مخالفت کرو اور انکار کر دو، سچے نبی کا انکار کر دو، جان بوجھ کر انکار کر دو۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو میرے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے سگے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ ہر بندے کو پتہ ہے یہ میرا بیٹا ہے، ایسے ہی ان کو یہ بھی پتہ ہے یہ اللہ کا سچا نبی ہے، لیکن ضد اور حسد اتنی بری چیز ہے کہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں حسد سے محفوظ فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا جس طرح آگ لکڑی کو لگ جائے نا اور راکھ بنا دیتی ہے، ایسی جس کو حسد لگ جائے وہ ایمان اور اعمال کو بھی راکھ بنا دیتا ہے، کچھ نہیں چھوڑتا نیکی اس کے پلے میں۔ حسد ایسی بری بیماری ہے۔ اب حابیل کو قابیل نے قتل کیا تھا تو حسد کی وجہ سے کیا تھا نا، قتل بھی شروع ہوا تو حسد کی وجہ سے شروع ہوا۔ بلکہ اللہ فرماتے وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ ان پہ شکوہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کا۔ حالانکہ ان کو اللہ کی قدر کرنی، جس اللہ نے ان کو پیدا کیا، جس اللہ نے ان کو تورات کا علم دیا، جس اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، اب اگر اللہ نے دوسرا رسول بھیجا تو ان کو اللہ کی قدر کرتے ہوئے اس آخری رسول پر ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن ان بدبختوں نے نہیں قدر کی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور قدر نہیں کی اللہ کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کا۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہہ دیا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی شے بھی، آج تک اللہ نے کسی بشر پر کوئی شے نہیں نازل۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قول بول کر گویا کہ میری ساری آسمانی کتابوں کا انکار کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اپنا حسد کی آگ بجھانے کے لیے ان کا حسد یہاں تک جا پہنچا کہ ساری آسمانی کتابوں کا انکار کر دیا جو اللہ نے نازل کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں قل، تو کہہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان بدبختوں سے پوچھ، من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، اور تورات کا نام بیچنے والوں، تورات کرنے والوں اور تورات کی وجہ سے اپنی عزتیں بنانے والوں، یہ بتاؤ نا وہ جو موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتری تھی وہ کس نے اتاری تھی؟ تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نہیں نازل کی، تو موسیٰ علیہ السلام پہ تورات کس نے نازل کی؟ موسیٰ علیہ السلام بشر نہیں تھے؟ موسیٰ علیہ السلام انسان نہیں تھے؟ قل، آپ کہہ دیجئے من انزل الکتاب، کس نے نازل کیا اس کتاب کو، الذی جاء بہ موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، نوراً و ہدیٰ، جو سراپا نور تھی، سراپا ہدایت تھی، للناس، لوگوں کے لیے، وہ کتاب کس نے نازل کی؟ اور ساتھ آگے اللہ تعالیٰ ان کی ایک حرکت کو بھی بیچ میں بیان کر رہے ہیں، یہ وہی کتاب ہے جس کو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر رکھا ہے، مرضی کی باتیں اس میں داخل کر کے پیسے کماتے ہو جس کتاب کے ذریعے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، انہیں یہودیوں کا ذکر کرتے ہیں، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، یہ تورات لکھتے اپنے ہاتھوں سے، اس میں اپنی مرضی کی کوئی باتیں لکھتے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ دنیا کا مال بٹوریں، اور جس تورات کے ورقے بیچ کر دنیا کماتے ہو، بتاؤ یہ تورات کس نے نازل کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تجعلونہ قراطیس، جس کو تم نے ورقوں کے اندر کر دیا ہے، تبدونہا، کچھ تو ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا، اور اکثر جو چھپاتے ہو تورات، وہ کس نے نازل کی بتاؤ تو صحیح ذرا۔ ضد میں آ کے انکار ہی کر دیا تم نے آسمانی کتابوں کا۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، کہتے ہو ہم عالم ہیں جی، ہم عالم ہیں، ہم کتاب کو جاننے والے ہیں، وہ کتاب نازل کس نے کی؟ کہتے ہو اللہ نے کوئی نہیں نازل کی، تو کس نے نازل کی؟ وَعُلِّمْتُمْ، تم سکھائے گئے،
ما لم تعلموا انتم، جو تم نہ جانتے تھے، ولا آباؤکم، تمہارے پیو بھی نہیں جاننے سن۔ ولا آباؤکم کا یہی مطلب ہے نا، تمہارے باپ دادا بھی نہیں تسی بھی نہیں جاننا، تمہارے پیو بھی نہیں جاننے۔ پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے کتاب نازل کی، آج تم اپنے آپ کو عالم کہلواتے ہو۔ ظالموں، اس ضد اور حسد کی آگ میں اتنے تم آگے نکل گئے ہو کہ میری کتاب کا ہی انکار کر دیا، اور صرف قرآن کا نہیں، ساری کتابوں کا انکار کر دیا۔ قل اللہ، میرے پیغمبر تو کہے سب کتابیں کس نے نازل کی ہیں؟ اللہ۔ تو بتا، تورات بھی اللہ نے نازل کی، قرآن بھی اللہ نے نازل کیا، باقی آسمانی کتابیں اور صحیفے بھی اللہ نے نازل کی۔ قل اللہ، کس نے نازل کیے؟ اللہ نے۔ یہ کہہ دے اللہ نے نازل کیے، پھر زیادہ ایسے بدبختوں کو سمجھانے کی، ان کے ساتھ بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو ضد میں یہاں تک پہنچ جائے، ثم ذرہم، پھر چھوڑ دے میرے پیغمبر ان کو، فی خوضہم یلعبون، وہ اپنی بیہودگی میں کھیلتے رہے، کرنے دے ان کو جو کچھ کرنا ہے۔ کب تک کریں گے؟ کہاں تک جائیں گے؟ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، چھوڑ ان کو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لگے رہیں اپنی بیہودگی اور اپنی کھیل میں، کھیلتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی ضد سے بچائے، ایسے علم سے بچائے جو انسان کے اندر حسد پیدا کرے، جو انسان کے اندر کبر اور غرور پیدا کرے، ایسے علم سے اللہ بچائے، ایسے مزاج سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم ادھر مدرسے میں پڑھتے تھے تو ایک بابا جی تھے، وہ شعر شعر ان کو بڑے یاد ہوتے، ہمارے پاس بیٹھے رہتے تھے، اللہ ان مغفرت فرمائے۔ اس وقت بڑے ضعیف تھے، اس کے بعد تو رابطہ نہیں ہوا۔ وہ ایک شعر سناتے تھے، ملت پیر نو پکڑسی جدو رب تعالی، کہتے ہیں بچے مولوی بن رہے ہو نا، سیدھی سیدھی بات کرنی ہے، وہ ہمیں سمجھاتا تھا۔ پھر ساتھ یہ شعر سناتا تھا، ملت پیر نو جدو پکڑسی رب تعالی، اتھے پھر کوئی نہ اسی لتر گننے والا۔ اللہ سے ڈرو، جب رب کی پکڑ آئے گی پھر ایسی سزا ملے گی کہ پھر جناب تم یاد کر۔ تو اللہ فرماتا چھوڑ میرے پہ، ان کو کرنے دے، کب تک کریں گے؟ آخر آنا تو رب کے دربار میں ہی ہے نا۔ اور پھر اتنے کوئی نہ اسی لتر گننے والا، پھر ایسی مار پڑے گی کہ یہ یاد کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جس اللہ نے وہ تورات نازل کی، اسی اللہ نے قرآن بھی نازل کیا، کہو بے شک۔ فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور پھر یہ کتاب، سبحان اللہ، یہ کتاب ان کے اوپر جو دو پیش ہے نا، یہ تنوین، التنوین للتعظیم، عربی میں اس کا بھی مقصد ہوتا ہے، یہ عظمت کی بیان کرنے کے لیے۔ وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ عظیم الشان کتاب، یہ عظمت والی کتاب، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، مبارکم مصدق الذی بین یدیہ، یہ قرآن برکت دی ہوئی کتاب ہے اور تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی۔ قرآن تورات کا انکار نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا کہ پہلے نبیوں کا نعوذ باللہ انکار کر دو، نہیں، کسی نبی کے انکار کی اجازت نہیں اسلام میں، نہ کسی آسمانی کتاب کے انکار کی اجازت ہے۔ وہ قرآن مقدس تو وہ عظیم کتاب ہے جو سچ اور حق کی بات کرنے والی کتاب ہے۔ جس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل کیا، اسی اللہ نے اپنے حبیب پر قرآن کو نازل کیا۔ فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مبارکم مصدق الذی بین یدیہ، یہ برکت والی عظیم الشان کتاب ہم نے اس کو نازل کیا، اور یہ پہلی کتابوں کی مصدق بھی ہے، تصدیق کرنے والی بھی ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور ہم نے قرآن اس لیے آپ کو دیا میرے پیغمبر تاکہ آپ ساری کائنات کو ڈرائیں۔ اس ساری کائنات کا معنی میں نے کیسے کیا جی؟ ام القریٰ ہو گیا مکہ مکرمہ، ساری بستیوں کا ماں، مرکز، کہتے ہیں نا ماں کو۔ ساری جہان کا مرکز کون سا ہے جی؟ مکہ مکرمہ۔ بیت اللہ سنٹر میں ہے۔ بیت اللہ کہاں ہے جی؟ سنٹر میں ہے۔ ومن حولہا، اور اس کے ارد گرد پوری کائنات ہے۔ اس کے ارد گرد کیا ہے جی؟ لتنذر ام القریٰ، تاکہ آپ ڈرائیں اہل مکہ کو، ومن حولہا، اور ان کے ارد گرد کو۔ اس کے ارد گرد پوری دنیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے کائنات کے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، پوری کائنات کی طرف۔ ام القریٰ ومن حولہا۔
فرمایا لتنذر ولتنذر ام القری ومن حولہا، تاکہ آپ اہل مکہ اور پوری کائنات جو اس کے ارد گرد ہے اس کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، اور سنو وہ لوگ جو آخرت کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں وہ قرآن کے ساتھ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جو آخرت پر ایمان ہے ان کا رب کے کلام پر بھی ایمان ہے۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، ایمان ہوتا ہے نا اندر اور اسلام ہوتا ہے باہر۔ اندر ایمان ہو تو ظاہری حالت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا وہ نمازی بن جاتے ہیں۔ وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہوتے ہیں۔ یہ ہیں وہ قرآن کو ماننے والے، یہ ہیں آخرت کو ماننے والے، اور ان کو دیکھنا ہو تو نماز کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور قدر نہ کی انہوں نے اللہ کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب کہا انہوں نے نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی شے۔ قل من انزل الکتاب، آپ فرما دیجئے کس نے نازل کیا اس کتاب کو؟ الذی جاء بہ موسیٰ، وہ جو لائے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، نورا وہدی للناس، جو سراپا نور اور ہدایت لوگوں کے لیے۔ تجعلونہ قراطیسا، تم اس کو ورق ورق کر دیتے ہو۔ تبدونہا وتخفون کثیرا، کچھ ظاہر کرتے ہو اور اکثر اس سے چھپا لیتے ہو۔ وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، اور تم وہ سکھائے گئے جو تم بھی نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے جانتے تھے۔ قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، کہ میرے پاک پیغمبر اللہ ہی نے نازل کی ہے، پھر چھوڑ ان کو اپنی بیہودگی میں وہ کھیلتے رہے۔ وہذا کتاب، اور یہ عظیم الشان کتاب، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، مبارک مصدق الذی بین یدیہ، جو برکت دی ہوئی کتاب ہے، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور تاکہ آپ ڈرائیں اہل مکہ اور ان کے ارد گرد کی بستیوں کو۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت کے ساتھ۔ یؤمنون بہ، وہ ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ بھی۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں۔